اس شہر کے قابل احترام برادران اسلام اور پردہ نشین خواتین، مائیں بہنیں اور عزیز نوجوانوں، آج کا یہ مبارک اجتماع بہت بابرکت اور انتہائی اہم ہے۔ بات شروع کرنے سے پہلے عموماً یہ معمول ہے اس بندے کا کہ دین کی بات سننے کے آداب کیا ہیں، اس کا مختصر تذکرہ اکثر و بیشتر جہاں بھی موقع ملتا ہے کرنا مناسب سمجھتا ہوں، چونکہ دین کی باتیں سننے کا آج کے زمانے میں ماشاءاللہ بہت زیادہ ذوق ہے اور دینی اجتماعات اور جلسے بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن دین کے اجتماعات اور جلسوں کا جو فائدہ ہمیں ہونا چاہیے وہ فائدہ بظاہر نظر نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نبی نے ہر چیز کا ہمیں ادب سکھایا، تو دین کی باتیں سننے کا بھی ہمارے نبی نے ادب بتایا۔ اگر ان آداب کا لحاظ کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ بہت ہوگا اور دین کی بات سمجھ میں آئے گی۔ خدا و رسول اور دین کی باتیں سننے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ آدمی سننے والا اور سنانے والا بھی اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کو لے کر دین کی باتیں سنیں۔ دل میں اللہ اور اس کے رسول کی جتنی عظمت ہوگی اتنا فائدہ ہوگا۔ خدا و رسول کی عظمت دل میں نہ ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بھی دل پر اثر نہیں کرتی۔ جتنے بھی دینی اجتماعات جلسے ہوتے ہیں اس میں یا تو اللہ کی بات سنائی جاتی ہے یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنائی جاتی ہے۔ اب آدمی کے دل میں اللہ کی عظمت ہوگی تو اللہ کی بات کی وہ قدر و قیمت کو سمجھے گا۔ ذات جتنی بڑی ہوتی ہے بات بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ ایک عام آدمی کوئی بات کرے گا، چونکہ اس کی ذات بڑی نہیں ہے تو اس کی بات بھی زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ وہی بات اگر شہر کا MLA کہے گا تو چونکہ اس کی ذات عام لوگوں سے بڑی ہے تو اس کی بات کی اہمیت ہوتی ہے، اور وہی بات اگر ہماری ریاست کا سب سے بڑا عہدیدار چیف منسٹر کہے گا تو اس کی بات کی عظمت اہمیت اور زیادہ ہو۔ ملک کا وزیر اعظم اگر کوئی بات کہے گا تو وزیر اعظم کی ذات بڑی ہے تو اس کی بات بھی بڑی سمجھی جاتی ہے، لیکن اللہ کی ذات تو سب سے اونچی ہے۔ اللہ کی ذات سب سے اونچی ہے تو سب سے اونچی ذات کی بات بھی سب سے اونچی ہوگی۔ تو جب آپ اللہ کی بات، اللہ کی ذات کی عظمت کو لے کر سنیں گے تو اللہ کی بات آپ کے دل میں پہنچتی چلی جائے اور اس کی غیر معمولی قدر و قیمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے اونچی ذات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ظاہر بات ہے اللہ کے بعد سب سے بڑی بات جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔
تو عام طور پہ ہمارے علماء کرام یا تو قرآن کی بات سناتے ہیں یا احادیث کی بات سناتے ہیں، یا تو اللہ کی بات سناتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سناتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہے، جب بھی ہم کو دین کی باتیں سننے کا موقع ملے، کہیں بھی، چاہے یہاں یا کسی بھی جگہ، جلسوں میں، اجتماعات میں، چھوٹے سے چھوٹے پروگراموں میں ہم شریک ہوں، تو پہلا کام ہمیں کیا کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کو دل میں لے کر بیٹھنا ہے۔ دوسرا کام کیا ہے، دین کی طلب لے کر دین کی بات سننا۔ دل میں، سننے والے کے دل میں، سنانے والے کے دل میں دین کی جتنی طلب ہوگی اتنی بات جو ہے سمجھ میں آئے گی۔ دین اور ہدایت اور نیکی کی توفیق میرے بھائیوں، یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کی طلب کے اعتبار سے ملتی ہے۔ بندے میں جتنی طلب ہوگی اللہ اتنی ہدایت دیتے ہیں، اور بندے کے اندر اگر بے طلبی ہوگی، لاپرواہی ہوگی، بے نیازی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ہدایت، دین کی سمجھ، نیکی کی توفیق اور دین کے کاموں میں حصہ لینے کا جذبہ، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نہیں دیتے۔ دنیا مقدر کے بقدر ملتی ہے، جتنے مقدر میں جتنی دنیا ہے آپ کو مل کر رہے گی، لیکن دین اور ہدایت یہ طلب کے اعتبار سے۔ اب آپ غور فرمائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کتنے اللہ کے بندے ایسے تھے کہ اللہ کے نبی کو 24 گھنٹے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتے تھے، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کو ہدایت نہیں ملی۔ ابو لہب، ابو جہل، یہ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندانی تعلق بھی رکھتے تھے، مگر ہدایت نہیں ملی۔ اور ان کو تو جانے دے، ابو طالب جو اللہ کے نبی کے چچا اور انتہائی محبوب چچا، اور زندگی بھر اپنے بھتیجے کی مدد کرتے رہے، سہارا دیتے رہے۔ آپ کی بڑی تمنا تھی کہ کسی بھی طرح میرے چچا جو ہے ایمان لے آئے۔ انتقال کے وقت یہاں تک کہا کہ چچا جان کان میں کلمہ پڑھ لیجئے، میں کل اللہ کے پاس آپ کے لیے سفارش کروں گا، مگر اس کے باوجود ان کو ہدایت نہیں ملی۔ کیوں؟ اس لیے کہ طلب نہیں تھی۔ اب جن لوگوں کے اندر طلب تھی تو اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ حضرت سلمان فارسی ایران کے رہنے والے، ان کو اللہ نے پہنچا دیا اور ہدایت ان کو ملی۔ صہیب رومی، روم کے رہنے والے، ان کو اللہ نے ہدایت دی جب ان کے اندر طلب تھی۔ تو میرے بھائیوں، دین کی باتیں اور دین کا فائدہ آدمی کو تب ہوتا ہے جب آدمی کے دل میں طلب ہوتی۔ اس لیے جب بھی ہم دین کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے تو دین کے اندر دین کی طلب لے کر بیٹھے۔ طلب کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوچیں کہ جو بات بتائی جانے والی ہے میں اس کا محتاج ہوں، اور جو دین سنایا جانے والا ہے، دین میری ضرورت ہے، دین میری ضرورت ہے، اور دین اسی میں میری دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت کی بھی کامیابی۔ کل مرنے کے بعد یہی دین مجھے کام آنے والا ہے۔ یہ طلب لے کر سنیں گے تو انشاءاللہ میرے بھائیوں بات سمجھ میں آئے گی، فائدہ بہت ہوگا۔ تو پہلا کام ہے اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کو دل میں لے کر سننا، اور دوسرا کام ہے دین کی طلب لے کر سننا، اور تیسرا کام ہے اپنی نیت کو صحیح رکھنا۔ ہر کام نیت کے اوپر ہوتا ہے۔ اب اگر آدمی سننے والا یہ سوچے کہ بھئی چلو کوئی نئے مول صاحب جو ہے نا حیدرآباد سے آئے ہیں، دیکھیں ان کا انداز بیان کیسا ہوتا ہے، ان کا بیان کرنے کا انداز، ان کی آواز، ان کا لب و لہجہ کیسا ہوتا ہے، یہ دیکھیں گے۔ یا یہ سوچ کے آئے کہ چلو بھی نئے مولانا آ رہے ہیں، کوئی نئی بات شاید بتائیں گے،
نیت لے کر آئیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ مائیں بہنیں اگر ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ چلو ساری عورتیں جمع ہو رہی ہیں الگ الگ جگہوں کی، چلو سب سے ملاقات ہو جائے گی اور تھوڑی دیر کی تفریح ہو جائے گی، روز کے کام گھر کے کام کر کے طبیعت اکتا گئی، تھوڑی دیر تفریح ہو جائے گی، یہ نیت سے آئیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ دین کی باتیں سننے کے لیے نیت کیا ہونا چاہیے؟ نیت یہ ہونا چاہیے کہ جو دین کی بات سنائی جائے گی میں اس پر عمل کروں گا، جن باتوں کی طرف توجہ دلائی جائے گی میں اس کو عملی جامہ پہناؤں گا، میں اس کو اپنی عملی زندگی میں لاؤں گا۔ میرے بھائیوں ایک بات یاد رکھو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ آج ہمارے معاشرے کو اگر سدھارنا ہے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر مسلمان دین کے بارے میں جتنا کچھ جانتا ہے اگر وہ اس پر عمل کرنے لگے تو معاشرہ خود بخود سدھر جائے، ہے نا بھائی؟ جس کو جتنا معلوم ہے اتنا عمل کرنا۔ اگر ہر بندہ اپنی معلومات کے مطابق عمل کرنے لگے گا تو بھائی خود بخود زندگی میں دین آئے گا اور ہمارے اندر جو بگاڑ ہے، جو خرابیاں ہیں وہ خود بخود دور ہو جائیں گی۔ آج مصیبت یہ ہے کہ بہت سی باتیں ہم کو دین کی معلوم ہیں لیکن ہم ان پر عمل نہیں کرتے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، یہ کس کو نہیں معلوم ہے بتائیے؟ ہر بندے کو معلوم ہے، گاؤں کا رہنے والا ہو، دیہات کا رہنے والا ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، کسی بھی جو ہے نا شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اتنی بات تو ہر ایک کو معلوم ہے کہ بھائی اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض فرمائی ہے نا بھائی؟ لیکن کتنے اللہ کے بندے ہیں جو 5 نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہوں؟ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی نمازوں کی پابندی نہیں کرتے۔ بھائی سب کو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے کہ کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ غیبت کرنا بولتے نا، غیبت کرنا، برائی کرنا گناہ ہے، یہ ہر آدمی کو معلوم ہے، ہر ایک کو معلوم ہے۔ لیکن کتنے اللہ کے بندے ہیں یہ معلوم رکھ کر بھی اس پر عمل نہیں کرتے؟ کتنے اللہ کے بندے ایسے ہیں ان کو یہ معلوم ہے کہ دوسروں کا حق مارنا، کسی کا مال ہڑپ کر لینا، کسی کی زمین ہڑپ کر لینا، کسی کا حق مار لینا یہ حرام ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جو ہے نا جس کا حق ہم نے مارا ہے اسے لوٹانا پڑے گا، سب کو معلوم ہے۔ مگر کتنے اللہ کے بندے ہیں، اتنا ظلم ہوتا ہے، رشتہ داروں میں ظلم ہے، میاں بیوی کے درمیان ظلم ہے، خاندانوں کے اندر درمیان ظلم ہے، رشتہ دار ایک دوسرے کی زمین ہڑپ کر رہے ہیں، بھائی جو ہے میراث میں بہنوں کا حصہ ختم کر رہے ہیں، ہے نا بھائی؟ اور کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ ناحق دوسرے کی زمین لے لیے، قبضہ کر لیے اور ناحق دوسرے کا جو ہے مال ہڑپ کر لیے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم بہت سی باتیں جانتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں یہاں آپ بیٹھے ہیں دین کی بات سننے کے لیے، اب یہاں عزم اور ارادہ کر کے بیٹھے کہ جو بات بتائی جائے گی میں ان باتوں پر عمل کروں گا، یہ پختہ ارادہ کر لیں تو انشاءاللہ میرے بھائیوں فائدہ ہوگا۔ اب آپ بتائیے اتنے سارے جو ہے نا احباب یہاں جمع ہیں اور اتنے سارے لوگوں کو جمع کرنے، عورتوں کو جمع کرنے میں ان علماء کرام نے کتنی محنت کی ہو۔ یہ سارا مجمع ایسے ہی جمع نہیں ہوا، اس کے پیچھے محنت ہوئی ہے نا۔ اور پھر آپ جو ہے اپنا کام، کاروبار وغیرہ سب چھوڑ کے یہاں آئے۔ فرض کیجئے گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے آپ یہاں آئے ہیں، آپ کا یہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے کا جو وقت ہے نا یہ بہت قیمتی ہے، یہ بہت قیمتی ہے۔ تو یہ وقت جو ہے نا ضائع نہیں ہونا چاہیے، اس کا آپ کو فائدہ ہونا چاہیے۔ تو فائدہ کیسے ہوگا میرے بھائیوں؟ فائدہ تب ہوگا جب آپ جو باتیں یہاں بتائی جا رہی ہیں ان باتوں پر عمل کرنے کا پختہ ارادہ کر کے یہاں سے جائیں گے میرے بھائیوں، تب آپ کا یہاں آنا اور یہ وقت لگانا اور یہ باتیں سننا یہ سب جو ہے کارآمد ہوگا۔ اگر سن کر عمل نہیں کر لیا، عمل نہیں کیے
تو یاد رکھیے پھر یہ ہمارا بیٹھنا اور یہ سننا یہ وبال بھی ہو سکتا ہے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے جو سوالات کریں گے نا، ان میں ایک سوال یہ کریں گے کہ میرے بندے، تجھے دنیا میں دین کا جتنا علم تھا اس پر تو نے کتنا عمل کیا؟ تجھے معلوم تھا نماز فرض ہے، تو نے نمازوں کی پابندی کتنی کی؟ تجھے معلوم تھا کسی مسلمان کو ستانا، کسی انسان کو دکھ پہنچانا حرام ہے، تو نے کتنا اپنے آپ کو اس سے بچایا؟ تجھے معلوم تھا دین کا علم حاصل کرنا فرض ہے، تو نے جو ہے کتنا تو نے دین کا علم حاصل کیا؟ تجھے معلوم تھا زبان کی حفاظت کرنا ضروری ہے، تو کتنا جو ہے زبان کی حفاظت کرتا رہا؟ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھے. تو بھائی تین بات ہوئی، ایک یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی عظمت کو لے کر سننا ہے، اور دین کی طلب کو لے کر سننا ہے، اور عمل کرنے کی نیت سے سننا ہے، عمل کرنے کی. اور یاد رکھو علم اور عمل یہ دو چیزیں بنیادی ہیں. اور میری بات اس دنیا میں، اس دنیا کے اندر کوئی بھی قوم ترقی جو کرتی ہے نا، یہ دو بنیادوں پر کرتی ہے، ایک علم اور دوسرے عمل. علم ہے اگر عمل نہیں ہے تب بھی جو ہے آدمی ناکام ہو جاتا، اور اگر عمل ہے مگر علم کے مطابق نہیں ہے، یعنی علم کے بغیر عمل آدمی کر رہا ہے، غلط عمل کر رہا ہے، تب بھی کام چلنے والا نہیں. اس دنیا کے اندر علم اور عمل کی قوتوں کے ساتھ قومیں جو ہے آگے بڑھتی ہیں. جو قوم علم اور عمل میں پیچھے رہتی ہے میرے بھائیوں یاد رکھو، وہ قوم جو ہے نا وہ ذلیل و خوار ہو جاتی. اور اگر آج ہم اگر اپنا جائزہ لیں نا، انہی دو علم اور عمل میں کمزوری کی وجہ سے آج ہم دھکے کھا رہے ہیں. آج ہم جو دھکے کھا رہے ہیں اور دھتکارے جا رہے ہیں، اور قدم قدم پر ناکامی جو ہے ناکامی جو ہے ہمارے سامنے پیش آ رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ہم علم میں بھی پیچھے ہیں، عمل میں بھی پیچھے ہیں. ضروری ہے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بزرگوں، علم اس لیے ضروری ہے کہ علم کے بغیر اللہ کی پہچان نہیں ہوتی، اور علم کے بغیر دین آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا، اور علم کے بغیر آدمی دنیا بھی نہیں سمجھ سکتا، دین بھی نہیں سمجھ سکتا. اور جب علم کی بات کہی جاتی ہے تو میرے بھائیوں، اگرچہ کہ اصل علم تو علم دین ہے، جیسے ہمارے اللہ والے کیا بولتے ہیں، علم وہ ہے جو علیم تک پہنچائے. جو علم آدمی کو اپنے خالق اور مالک کی پہچان نہ کرائے وہ علم نہیں ہو. وہ معلومات ہو سکتی ہے مگر علم نہیں. جو علم آدمی کے دل میں اللہ کا خوف نہ لائے وہ علم نہیں ہے. اور جو علم جو ہے آدمی کو اس دنیا کے اندر جو ہے یعنی انسانیت نہ سکھائے، انسانوں کی خدمت نہ سکھائے، وہ علم نہیں ہے. جس علم کے نتیجے میں آدمی کے دل میں ماں باپ کی عظمت نہ آئے، ماں باپ کا احترام نہ آئے، وہ علم نہیں ہے میرے بھائیوں بزرگ. تو اصل علم تو علم دین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. اس دنیا کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ دارالاسباب بنایا ہے. تو یہاں جو ہے نا دین کا علم بھی ضروری ہے اور دنیا کا علم بھی ضروری ہے. دین کا علم بھی ضروری ہے اور دنیا کا علم بھی ضروری ہے. اور علم کی بات جب کہی جاتی ہے میرے بھائیوں تو مسلمانوں کے لیے علم دین بھی ضروری ہے اور علم دنیا بھی ضروری ہے. ہمارے جو نوجوان دنیا کا علم حاصل کر رہے ہیں، عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کو کیا ضروری ہے؟ ضرورت کے بقدر دین کا علم ضروری ہے. میرے بھائیوں یاد رکھو اگر اپنے بچوں کو، آپ کے جو بچے جو ہے نا مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، مدرسوں میں جو بچے پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ وہ عالم فاضل بن رہے ہیں، حافظ بن رہے ہیں، اور وہ بچے انشاءاللہ دین کے خادم بنیں گے اور ان سے جو ہے فائدہ ہوگا. لیکن مدرسوں میں پڑھنے والے بچے کتنے ہیں؟ مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کا جو پرسنٹیج ہے وہ جو ہے